بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ 27ویں ویڈیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر سے واپس تشریف لائے اور سفر کے بالکل آخری دنوں میں 29 سفر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں جو مرحومین تھے، مدفون ہونے والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، واپس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آہستہ آہستہ بخار بڑھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑنے لگی، صحت میں خرابی آنے لگی۔ 2-4 دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق ازواج مطہرات کے پاس حاضری دیتے رہے، جاتے رہے، لیکن پھر خود ازواج مطہرات نے یہ بات سمجھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی منشا یہ تھی کہ آپ اپنی بیماری کے ان دنوں کو اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر رہنے لگے۔ یہ بالکل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے 4-5 دن، 8-10 دن پہلے کے واقعات۔ بیماری بڑھنے لگی، لیکن جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھاتے۔ کوئی بات کہنی ہو تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے اور پھر فوراً آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرے میں چلے جاتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مغرب کی آخری نماز پڑھائی۔ مغرب کے بعد جب اپنے گھر تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار میں اضافہ ہو گیا، شدت پیدا ہو، ایسی شدت پیدا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پانی ڈالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے، فرمایا کیا عشاء کی نماز ہو چکی ہے؟ جواب دیا گیا اللہ کے رسول سارے صحابہ آپ کے منتظر گئے، نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے وضو فرمایا، اٹھنے کا ارادہ کیا، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ 1 بار، 2 بار، 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دوبارہ ہوش آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی ہیں، تھوڑا سا ان کو تامل ہوا، نہیں اللہ کے رسول وہ نرم دل ہیں، وہ نہیں پڑھا سکتے، وہ آپ کی موجودگی میں آپ کے مصلی پر نہیں ٹھہر سکتے۔ لیکن بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابو بکر سے کہو، ابو بکر سے کہو، ابو بکر سے کہو۔ گویا حضرت ابو بکر کی خلافت کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمام صحابہ کو پڑھائیں۔ جمعے کے دن کی نمازیں، ہفتے کے دن کی نمازیں، اتوار کے دن کی نمازیں، اور ادھر پیر جمعرات کے دن کی آخری نماز عشاء کی، اور پیر کے دن کی فجر کی نماز، یہ 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ہفتے کے ایک روز جس وقت حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سہاروں کے ذریعے سے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر اشاروں سے نماز ادا فرمائی۔ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے رہے اور سارے صحابہ حضرت ابو بکر کو فالو کرتے رہے۔ یہ بالکل
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے پہلے کے واقعات، 2-3 دن پہلے کے واقعات، آپ کی بیماری میں شدت آتی جا رہی ہے، بخار بڑھتا جا رہا ہے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایسی شدت، ایسی سختی، ایسا بخار کہ ان سختیوں کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ جب پیغمبر پر ایسی سختیاں آ سکتی ہیں تو پھر کسی کو بھی آ سکتی ہیں۔ پیر کا جو دن ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ نماز فجر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھ رہے ہیں حضرت ابوبکر کی قیادت میں، وہ سارا مجمع ساتھ میں ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، جن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک محنت کی، جن کو بنایا، جن کو نکھارا، جو دنیا کے قائد بنے، دنیا کے فاتح بنے، رہبر بنے، رہنما بنے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے۔ صحابہ میں عجیب قسم کی بے چینی پیدا ہو گئی حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور کے چہرے انور کا دیدار کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بے چینی کو سمجھ گئے، مسکراتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پردہ ڈال دیا۔ یہ آخری منظر ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، آخری دیدار ہے جو صحابہ نے فرمایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو دیکھا۔ پیر کے دن صبح سے تھوڑا سا افاقہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو محسوس ہونے لگا، طبیعت میں بہتری محسوس ہونے لگی، لیکن جیسے جیسے دن چڑھ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بالکل قریب آ گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بار بار یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کے ان حالات میں، موت کی ان سختیوں میں میری مدد فرمائیے، اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ اور آخری الفاظ نکالے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور جو اپنے ماتحت نوکر چاکر خادم غلام ہیں ان کا خیال رکھا کر۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں رکھا ہوا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بالکل نڈھال ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی عبد الرحمن حجرے میں تشریف لائے، ان کی انگلیوں کے درمیان مسواک تھی، وہ مسواک کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر بولنے کی سکت نہیں تھی، کمزوری زیادہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس مسواک کی طرف گھور رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسواک کرنا چاہتے ہیں، وہ مسواک لے لی، اور چونکہ کمزوری بہت زیادہ ہے اس لیے اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود اپنے دانتوں سے چبائی وہ مسواک، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ آخری جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں گئی ہے وہ میرے دانتوں کی چبائی ہوئی مسواک، یہ سب سے آخری عمل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے آخر میں مسواک فرمائیں۔ اور جب چاشت کا وقت ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے آپ کی اعلیٰ سے اعلیٰ، بہترین سے بہترین رفاقت چاہیے، اب اور کچھ نہیں چاہیے۔ انگلی ایسے اٹھائی نیچے کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن ڈھلک گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کیا رخصت ہوئے، سارا مدینہ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ دن مدینہ کی تاریخ میں سب سے روشن اور منور دن تھا،
اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے وہ دن مدینے کی تاریخ کا سب سے تاریک دن تھا۔ مدینہ میں ایک عجیب قسم کا کوہرام مچ گیا، صحابہ روتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر ٹھہرنے کی سکت نہیں، جہاں ان کو خبر ملی وہیں بیٹھ گئے، کوئی ادھر بھاگ رہا گئے، کوئی ادھر بھاگ رہا گئے، بے چینی ہے، ایک عجیب قسم کی آہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہ سے نکل رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ ملاقات کرنے گئے ہیں اللہ سے، جیسے موسیٰ ملاقات کر کے آئے تھے ایسے ہی واپس آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، صحابہ کو ایسی محبت۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک درخت کا تنا رو رہا ہے آپ علیہ السلام کی جدائی میں، تو پھر صحابہ کا کیا عالم ہوگا، کیسی محبت ان کو گئے، تو آپ علیہ السلام کی جدائی پر کیسا صدمہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے، چونکہ صبح طبیعت میں کچھ بہتری تھی تو اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئے۔ جیسے ہی اطلاع ملی فوراً آئے، آپ علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے کپڑا ہٹایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا اللہ کے رسول آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اگر آپ نے ہمیں رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو آج ہم رو رو کے اپنی آنکھوں کو سکھا دیتے، خشک کر دیتے۔ اللہ کے رسول آپ اللہ کے پاس چلے گئے، آپ کو ہمارے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے غم اور ماتم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ بے چین گئے، منتشر گئے، پریشان گئے، غم ہے ان کے چہروں پر، آنکھوں میں آنسو ہیں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر بے چینی میں ٹہل رہے ہیں، حضرت عمر سے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا، ان کی بات بھی نہیں سنی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں خود میری کیفیت یہ تھی کہ میں ابوبکر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جملے اس وقت کہے، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإنہ حی لا یموت، یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی۔ اور پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک رسول ہیں، پہلے بھی بہت سارے رسول آئے چلے گئے، ان کو بھی جانا ہے، یہ بھی چلے گئے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ جب یہ آیتیں سنی حضرت عمر فرماتے ہیں یہ آیتیں غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی جب آپ کی شہادت کی افواہ اڑائی گئی تھی، لیکن آج جب یہ آیتیں ابوبکر نے سنائی صحابہ کو محسوس ہوا جیسے آج ہی یہ آیتیں اتری ہوں۔ صحابہ نے یقین کر لیا، مان لیا، تسلیم کر لیا کہ واقعتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، آپ علیہ السلام پردہ فرما چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ پاک کے پاس چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں وفات کے موقع پر صحابہ کا یہ حال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے، آپ کے قریبی رشتہ داروں نے غسل دیا، اور چونکہ آپ علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، کوئی آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، حجرہ چھوٹا ہے، اس لیے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سارے صحابہ نے نماز پڑھنی شروع کی، تقریباً 1.5 دن تک
بدھ یعنی چہارشنبے کی صبح تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی۔ پہلے مردوں نے پڑھی، پھر بچوں نے پڑھی، پھر عورتوں نے پڑھی، اور پھر چہارشنبے کی صبح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار اقدس میں رکھ دیا۔ جس حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وفات ہوئی، اسی حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی ہوئی۔ ولادت سے لے کر وفات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک واقعہ، حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، بہترین پیغام ہے، ہدایتیں بے شمار اللہ پاک نے اس کے اندر چھپا کے رکھی۔ ہم نہیں بتا سکتے تفصیلات، ہم نہیں سنا سکتے ساری سیرت کو، سیرت کے کچھ اہم واقعات کو سنانے کی کوشش کی گئی، ایک چسکا لگانے کی کوشش کی گئی ہے، ایک شوق دلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جس کے دل میں عشق رسول ہے، جس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ جا کے تفصیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، تفصیل سے سنے، اپنے عشق کے جذبوں کو گرمائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سمجھے، سنت کو سمجھے، سیرت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یہی مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے سنانے کا۔ 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب آپ کی ہدایتیں ہیں ہمارے لیے، آپ کا پیغام ہے، آپ کی سنتیں ہیں، آپ کے طریقے ہیں، ان سنتوں کے مطابق، ان ہدایتوں کے مطابق، ان نورانی طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے، تو ہمارا تعلق، ہمارا عشق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا ہے۔ یہ 27ویں ویڈیو ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگے 2-3 ویڈیوز میں جو ربیع الاول کے مہینے کی یہ آخری تاریخیں ہیں، 2-3 ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات کا، خوبیوں کا، معجزات کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کا تذکرہ کیا جائے گا، تاکہ ہمارا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو جائے۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق، سچی محبت قائم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔